کہا وہ کیا حساب ہے؟ کہا جب میں مزدوری کی رقم ماں کے ہاتھ میں دیتا ہوں تو ماں پوچھتی ہے بیٹا یہ بتا نمازیں کہاں پڑھی؟ سبحان اللہ سبحان یہ بتا ظہر کہاں پڑھا، عصر کہاں پڑھا، مغرب کہاں پڑھا؟ اگر میری ایک نماز چھوٹ جائے تو میری ماں مزدوری کی رقم قبول نہیں کرتی. میری ماں کہتی ہے جو رقم نمازیں چھوڑ کے کمائی گئی ہو میں اسے استعمال میں نہیں لاؤں گی. فاقے سے سونا منظور ہے، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا منظور نہیں ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان. کاش آج کی مائیں ایسی ہو جائیں تو خدا کی قسم پھر سے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی غلام عبد القادر آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان. ہائے 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 ہائے. آپریٹر صاحب ذرا اس کا ایکو بڑھا دو 1 منٹ کے لیے، جیسے ناز شریف میں چل رہا تھا. ایکو گونج بڑھاؤ. ہیلو ہیلو اور بڑھائیے گونج، آواز بھی بڑھائیے گونج بڑھائیے. میں تقریر بولوں گا نہیں، زور سے نہیں بولوں گا، ٹینشن مت لیجیے. آپ بڑھا دیجیے. میں زور سے نہیں بولوں گا، آپ بڑھا دیجیے. ہیلو ہیلو ہاں گونج بھی بڑھا دیجیے. ہیلو ہیلو توجہ کریں. وہ بچہ جا رہا کوئی اذان پڑھ رہا مسجد میں، بچے کے کان میں آئی کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ. آپریٹر صاحب ذرا اور بڑھا دو، مزہ آئے گا. ماشاء اللہ. ایک کو بڑھا دیا. آج اذان سن کے مسلمان موبائل بند نہیں کرتا. اذان کی بعد آیا کر تو سارے کام بند کر دیا کر. فسعوا الی ذکر اللہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کے ذکر کی طرف دوڑا کر. ہائے ہائے کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا، بچے نے پوٹلی زمین پہ رکھی اور سن رہا ہے اللہ اکبر ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت بڑھیا آواز ہے ماشاء اللہ. پوری سنا دیں اتنی رن اور سنائیے. اچھا پوری سنا دیں. اچھا مجمع بھی بولنا جانتا ہے آپ؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ بولنا ہی نہیں جانتے. کہہ رہے ہیں تو سنا دوں گا. ماشاء اللہ. ادھر والے بتائیں پوری سنا دوں؟ ماشاء اللہ بہت تیار ہے. وہاں تاج صاحب بہت کامیاب جلسہ. آپ کی دعا کو بہت کامیاب. یقین ماننا اتنے کامیاب جلسے بہت کم ہوتے ہیں جتنا آج چل رہا ہے. اور مجھے بھی بہت کم جلسوں میں اتنا مزہ آتا ہے جتنا یہاں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں روحانیت جھما جھم نظر آ رہی ہے. جھما جھم برس فیضان ہے حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ. بے شک بے شک. پڑھائے نہیں بیٹھ چلو پوری سناؤں گا یار. ارشاد ارشاد. ارے آپ لوگ کہیں اور میں نہ سناؤں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میری ہے، مانو گے؟ ارشاد. بولو مانو گے؟ چلو میں اذان پوری سناؤں گا. ارشاد. وعدہ کرو نماز پڑھو گے؟ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے کر لو یار وعدہ. یار کر لو یار، ہاتھ اٹھا کے. اٹھا لو ہاتھ، دونوں ہاتھ اٹھا لو. حسین شاہ دیکھ رہے ہیں، دیکھو اٹھا لو. جو نہیں اٹھائے گا ایک دن اسے زمین سے اٹھنا، اس دنیا سے اٹھنا. اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھا کے کہو آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کہو ہمیشہ نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ. زور سے بولو. انشاءاللہ. زور سے بولو. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ سلام. آمین آمین. اب نہیں چھوڑنا. ایک بات بتاؤں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا نماز کا انشاءاللہ. اور حسینی جب ہاتھ اٹھا دیتا تو گلا تو کٹا دیتا ہے لیکن قدم نہیں ہٹاتا. بالکل. آج آپ نے ان علماء کے سامنے فرشتے دیکھ رہے ہیں. حضور حسین شاہ کے اس عرس میں آ کے آگ لا کے نماز کا وعدہ کیا ہے. آج فجر سے ہی پڑھنا. انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے تو نمازی ہو جا. بالکل بالکل. تیری نماز پڑھی جائے تو خود نمازی ہو جا. اور ایک بات بتاؤں، یہ جو ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ کوفہ کی جامع مسجد والا نہیں ہونا چاہیے. امام مسلم سے ہاتھ اٹھا کے سب نے کہا تھا کوفہ کی جامع مسجد میں 40,000 لوگوں نے کہ حسین کو بلاؤ ہم حسین کا ساتھ دیں گے، مگر سب جھوٹے نکلے. کس نے ساتھ نہیں دیا؟ سب نے بغاوت کر دی. لیکن جو خیمہ والے تھے، جو کربلا میں جو خیمہ لگا تھا، جو 72 تھے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. حسین جان دے دیں گے مگر قدم نہیں ہٹائیں گے. تاریخ بتا دی خیمہ والوں نے جو ہاتھ اٹھایا تھا گردنیں کٹا دی مگر قدم پیچھے نہیں ہٹایا. سبحان اللہ.
تو یہ ہاتھ کوفہ والا نہیں ہونا چاہیے، خیمہ والا ہونا چاہیے۔ خیمہ والا دو ماشاء اللہ، بولو بولو کون سا ہاتھ ہے، خیمہ والا کہ کوفہ والا؟ خیمہ والا دو، ارے زور سے بولو یار۔ خیمہ والا۔ ارے حسین کی روح سن لے گی، خوش ہو جائے گی، قیامت میں حسین کہیں گے مولا بخش دے، حسین شاہ کے جلسے میں انہوں نے کہا تھا یہ ہاتھ خیمہ والا۔ سبحان اللہ۔ اور خیمہ والوں کی ذمہ داری حسین کے اوپر، ہائے ہائے ہائے، اپنے نانے سے جنت دلائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھاؤ آپریٹر صاحب ذرا بڑھا دو، ایک بڑھا دے، ایک بڑھا دو، ایک گونج آواز سب کچھ بڑھا دو، جتنا تمہارے پاس ہے سب دے دو، سب دے دو۔ سبحان اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اشہد ان محمد رسول حي على سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لا إله إلا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اذان ہو گئی، کم کرو یہ کو، اذان ہو گئی۔ اذان کے بعد میں بچے نے کہا مجھ سے اجازت مانگی، کا 1 دینار کم دے دینا مگر نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ میں نے جب بچے کی یہ بات سنی تو دل میں محبت کا چراغ جلنے لگا، میرے دل میں گناہوں کا اندھیرا تھا، مگر بچے کے پیارے پیارے جملوں نے میرے سینے میں محبت کا چراغ جلا دیا۔ حبیب اجمی سے کہتا حضور بچے کی باتیں اتنی اچھی لگی، اتنا پیار آیا بچے پہ مجھے، اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، میں نے کہا جا نماز پڑھ لے، مزدوری بھی پوری دے دوں گا، سبحان اللہ۔ پورے 3 دینار دوں گا، 1 دینار بھی کم نہیں کروں گا، جا یار تو نے خوش کر دیا، تیری باتوں نے جی لیا، تیری باتیں میرے دل پہ اثر کرتی ہیں۔ ارے لوگوں تم اچھے تو ہو جاؤ، تمہاری باتیں غیروں کے دل پہ اثر کریں گی۔ کہنے لگا بچہ نماز پڑھنے کا، جب نماز پڑھ کے آیا تو سب سے پہلا نمازی جو مسجد سے نکلا وہ میرا وہی مزدور بچہ تھا، جلدی سے آ کے بولا پوٹلی اٹھا کے میرے سر پہ رکھاؤ۔ میں نے کہا کیا بات بیٹا کہ نماز پوری نہ پڑھی؟ بچے نے کہا میں فرض نماز پڑھ لیا، ابھی سنت و نفل رہ گیا۔ میں نے کہا کیوں پوری نماز پڑھ کے کیوں نہیں آیا؟ بچے نے کہا تیرا مزدور ہوں، زیادہ دیر ہو گئی تجھے تکلیف ہوگی، میری روزی حرام ہو جائے گی، اس لیے فرض پڑھنا ہے پڑھ لیا، تیرا کام پورا کر کے سنت و نفل گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے کہا بیٹا تجھے تو مسئلہ بھی معلوم ہے، ان علماء سے پوچھا سنت و نفل گھر میں پڑھا جا سکتا، جی یہ تو مسئلہ بھی معلوم ہے، 12 سال کی عمر میں یہ مسئلے شریعت کے کام سے سیکھ لیے۔ ہمارے یہاں تو 70 سال کی عمر میں مسئلہ معلوم نہیں، 70 سال میں بھی معلوم نہیں ہمارے یہاں، 12 سال کی عمر کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ بچہ رونے لگا، کہنے لگا اپنے کو تو مدرسہ جانے کی مہلت ہی نہیں ملی، مدرسے جانے کا ٹائم کہاں ملا، غریب تھے، آنکھ کھولی، مزدوری کرنے لگے، پھر یہ مسئلہ کہاں سے سیکھو؟ کہنے لگا رات کو جب عشاء پڑھتا ہوں زمانہ سو جاتا ہے، میری ماں مجھے دین پڑھاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری ماں مجھے دین سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا اب تو بچے سے اتنی محبت ہو گئی، حبیب اجمی سے کہتا دل چاہتا تھا کہ اسے پیر بنا لوں، میں اس کا مرید ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا، سبحان اللہ۔ یہ ہے رنگ چڑھنا، جی حضرت، یہ ہے رنگ، یہ ہے رنگ۔ اب تم کسی کے اوپر رنگ جبھی تو چڑھاؤ گے جب تمہارے اوپر رنگ چڑھا ہوا ہوگا، سنتوں کا رنگ ہو، نبی کی محبت کا رنگ ہو، نمازوں کا رنگ ہو، نمازوں کا رنگ تمہارے اوپر نہیں، سنتوں کا رنگ تمہارے اوپر نہیں، قرآن کا رنگ تمہارے اوپر نہیں، نمازوں کا رنگ تمہارے اوپر نہیں، تو تم کیا چڑھاؤ گے؟ بس ہمارے ہاں تو نوجوانوں کو ایک چیز آ گئی ہے، قوالی لگائے گا وہ انیس صابری کی،
اور جمعہ کا عرس میں کہتا مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ. فجر کی نماز چھوڑتا جھوٹے تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا. گھر میں ماں کو گالیاں دیتا ظالم تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا. تیری بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں تجھے چشتی رنگ چڑھ گیا. تجھے چشتی رنگ نہیں تجھے بوران چڑھ گیا بوران. چشتی رنگ اگر چڑھ جائے, ایک بیٹی کو چڑھا تھا چشتی رنگ, کرناٹک کی رہنے والی ہے, جب کالج میں گئی سینکڑوں بھیڑیوں نے اس کے حجاب کا مخالفت کیا. جب مخالفت کیا تو اس شیرنی نے نعرے تکبیر لگا کے بتا دیا او زمانے والے سن لو, ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی شیرنی کو زمانہ مسکان کہتا ہے. ہائے ہائے. آپریٹر صاحب ذرا اور بڑھا دو, آواز کم کر دیا تم سے بھلائی کو بڑھوایا. بڑی محنت کر رہا ہوں خدا کی قسم. میرا رب جانتا ہے کہ کتنی محنت کر رہا ہوں, اور تم وہاں بیٹھ کے چپکے سے گھٹا دیا. حبیب اجمی سے کہتا ہے کہ حضور اس کی باتیں میرے دل پہ اثر کر گئی. میں نے کہا بیٹا ایک کام نہ کر. کہا کیا؟ کہا یہ پوٹلی میرے سر پر رکھا دے اور میں لے کے چلتا ہوں, میرا گھر آ جائے گا تجھے فری میں تیری مزدوری دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت ہو گئی نا اب اس سے. بچے نے کہا میری ماں نے کہا جو کرنا نہیں اس کا بدلہ لینا نہیں. تو چاہتا ہے کہ 3 دینار لوں تو یہ پوٹلی تو میں لے کے جاؤں گا. یہ بتا رہا ہے یہ کہ جس کا تمہارا حق نہیں ہے وہ چیز نہ لینا. 12 سال کا بچہ بولا یہ پوٹلی میرے سر پر رکھ دے, اگر چاہتا ہے کہ میں مزدوری لوں تو کہنے لگا. پھر میں نے بچے کے سر پہ پوٹلی رکھ دی, بچہ چلنے لگا, مگر اب سر پہ بوجھ بچے کے ہے, وزن مجھے لگ رہا ہے, پوٹلی بچے کے سر پہ ہے, وزن مجھے لگ رہا ہے. میں چلتا جا رہا ہوں, دعائیں کرتا جا رہا ہوں, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے, یا اللہ میرا گھر جلدی آ جائے. کیا زمانہ ہے کبھی یوں بھی سزا دیتا ہے, میرا دشمن مجھے جینے کی دعا دیتا ہے. کہنے لگا گھر آ گیا, بچے نے پوٹلی زمین پر رکھ دی. جب پوٹلی رکھ کے بولا میرے 3 دینار لا. میں نے کہا میری جیب سے سارا دینار ختم ہو گیا, شاپنگ کر لیا, مجھے گھر میں اندر جانے دے, 3 دینار لا کے میں تجھے دیتا ہوں. کہنے لگا میں گھر کے اندر گیا, جیسے میں اندر گیا پوٹلی لے کے میری بیوی سے کہا بیگم مزدور دروازے پہ کھڑا, 3 دینار دے دو تاکہ میں اس کو دے دوں. بیگم کہنے لگی کون ہے مزدور؟ میں نے مزدور کا سارا قصہ بتا دیا, بڑا نیک ہے, چہرے پہ حسن کی برکات ہے, لاجواب ہے. جب میں نے بچے کی پوری سیرت, پوری صورت, پورے اخلاق, پورے کردار جب میں نے بچے کے بتائے تو میری بیگم بولی ارے گناہ گاروں کو تو گھر کے اندر لاتا ہے, شرابیوں کو گھر کے اندر لاتا, جواریوں کو گھر کے اندر لاتا, اللہ والے کو دروازے پہ چھوڑایا. ارے اس بچے کو میرے گھر میں لیا, اس کا قدم میرے گھر میں پڑے گا تو اس کے قدم کی برکت سے میرے گھر میں رب کی رحمت جھما جھم برسے گی. سبحان اللہ.